چلیے سبھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ جو بھی میں انشاءاللہ بھی سنوں گی، جو بھی آپ مجھے سنوانے والے ہیں، کہ اللہ اس پر مجھے پورے اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ خوب نیتیں کر کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ کلاس میں جوائن ہونے سے پہلے ہی بلکہ نیتیں بنا لیا کریں، جب جوائن ہو تب بھی نیت بنا لیں کہ اللہ میں اس لیے جوائن ہو رہی ہوں کہ اللہ مجھے علم حاصل ہوگا، اللہ میرے اندر سے جب مجھے پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو میرے اندر سے میری کمیاں نکلیں گی، ٹھیک ہے؟ گناہ میری زندگی سے جائیں گے، عمل آئے گا آپ کے، پھر آپ کو قرب ملے گا، آپ کی محبت ملے گی، آخرت کی تیاری ہوگی، قبر میں سکون سے سوئیں گے، آسانی سے حساب کتاب ہوگا، جنت میں جائیں گے، آپ سے ملیں گے، ہے نا؟ مختلف طرح کی آپ نیتیں بنا سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ جیسی آپ کی نیت ہوگی پھر آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی کیا وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی توفیق ہوتی ہے، تو بس یہی جیسا ہم چاہتے ہیں خود کو سدھارنا اس بیس پر ہم نیتیں بنا لیں، ٹھیک ہے؟ خوب اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو نیت یہ بنا لیا کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے سن رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ نیتیں بنائیں اور استغفار کریں، توبہ کریں کہ اللہ ہم نے سیکنڈ تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم جتنے بھی ہم نے جانے انجانے میں گناہ کر دیے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لاسٹ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی پیارا سا درود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے ہی تو پھیلی یہ دین، یہ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا، یہ پیاری پیاری باتیں جو آپ سنتے ہیں، جن کو سن کر آپ عمل کرتے ہیں، جن کو سنتے سنتے آپ رونے بھی لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ پیارا سا دین اللہ کے نبی کی قربانیوں کی تو پھیلی آپ تک پہنچا، اگر وہ تو اس وقت اتنی قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم تک یہ دین اتنی اچھے سے نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی محبت میں ایک بہت ہی پیارا سا درود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور استغفار کریں اور درود شریف پڑھ لیجیے، چلیں استغفار کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سنت اور سائنس، یعنی سنت میں ہم جو عمل کرتے ہیں الحمدللہ، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے نا، تو اس کے حوالے سے جب سائنس نے ریسرچ کیا تو ان کو کتنی زیادہ مطلب بینیفٹس نظر آئے، کتنے زیادہ ان کو فائدے نظر آئے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ صرف آخرت کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسا بھی ہو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ کی کوئی پاور میں یہ نہیں کہ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی پاور اور زیادہ بڑھ رہی ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے خود کے لیے ہے، وہ ہماری دنیا کے لیے بھی بینیفٹس ہے اس میں اور آخرت کے لیے بھی ہے، اسی طرح سنت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس میں ہم سرچ کرنے لگیں تو بہت ہی مطلب ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہم لوگوں کو، اگر ہم تھوڑا ڈیپ سوچیں، تھوڑا گہرائی سے سوچیں کہ یہ اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارا صلاح کورس چل رہا ہے، الحمدللہ صلاح کورس کے یہاں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ہم لوگ نماز کے بینیفٹس پڑھ رہے ہیں، صلاح کے جو بینیفٹس ہیں، سائنٹیفکلی جو بینیفٹس ہیں اس میں اتنے زیادہ فائدے، اتنے زیادہ الحمدللہ مختلف طرح کے فائدہ آ رہے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے، اور باڈی یوگا ہے، ایک طرح سے ایکسرسائز ہے، اور یہ انزائٹی ڈپریشن سے دور ہوتا ہے، اور جو مطلب گھٹنوں میں جو درد رہتا ہے، کمر میں جو درد رہتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور ہیلدی ویٹ مینٹین رہتا ہے۔ بہت سارے ہم نے الحمدللہ کافی مختلف اس کے حوالے سے ہم نے بینیفٹس پڑھے، اور ابھی اور ریسرچ چل رہی ہے الحمدللہ، اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو آج ہم سنت کے بیس پر دیکھنے والے ہیں کہ سنت میں کون سی کھانے کی سنت، کہ کھانے کی سنت میں کہ ایک تو سنت ہے وہ اتنا بڑا ہم عمل کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کھا رہے ہیں، اتنا بڑا ہمیں اجر مل رہا ہے کہ صرف ایک سنت کو اگر ہم ادا کریں، یعنی ایک سنت لے لیتے ہیں پانی پینا، ٹھیک ہے؟ پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھ کر پانی پیا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو ہمیں صرف ایک سنت ادا کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل چکا الحمدللہ۔ یہ صرف میں نے ایک بتا، اس کے حوالے سے اتنے سارے آخرت کی جو مطلب فائدے ہیں بہت زیادہ، کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ سنت نہیں ادا کرتے ہیں، سنت نہیں کرتے ہیں، ہے نا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں، تو اٹ مینس آپ ابھی کامل ایمان والے نہیں ہیں، آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کی اطاعت تو کر رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی ابھی نہیں آئے، بلکہ یہ بولتا گیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے، یعنی اللہ کو پانا ہے، تو ایک شارٹ کٹ بتایا گیا کہ شارٹ کٹ کیا ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر عمل کرنا اسٹارٹ کریں تو آپ کو اللہ مل جائے گی۔ لیکن ہم نے تو
ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اکثر، لیکن آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ آخرت کے بھی کتنے زیادہ آخرت کے تو ہے ہی فائدے، لیکن دنیا کے بھی کتنے زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے پہلی کیا سنت ہے کہ جب مطلب کھانے کھانے کی سنت میں یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو بائیں جانب سے نہ کھائیں، ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے ہم کھانا کھائیں بس ہمیشہ، ہمارے ہمیشہ ہمیشہ یہ سنت میں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ تو اب اس پر سائنس کیا کہتی ہے کہ ہاتھوں میں نا ایک انویزیبل ریز نکلتی ہے، ایک ریز نکلتی ہے، جیسے کرنیں ٹائپ ہے نا، کرنیں نکلتی ہے، پر جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے نا اس میں نا مطلب نگیٹو ریز نکلتی ہے، اور جو سوری جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے نا یعنی سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے؟ دایاں بھائی میں کنفیوز نہیں ہونا، اکثر بہت لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ دایاں کون سا ہے بایاں کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دایاں ہاتھ اٹ مینس سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ میں سے نا ہمیشہ پازیٹیو ریز نکلتی ہے، اور بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ میں سے ہمیشہ نگیٹو ریز نکلتی ہے، مینس رائٹ ہینڈ سے شفا ہے۔ اگر ہم الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو وہ نگیٹو ریز ہمارے منہ کے اندر جا رہی ہے، وہ کھانے کے ساتھ بیکٹیریا یو کین سے وہ جا رہے ہیں، پھر آپ کھا رہے ہیں اس کو، پیٹ میں جا رہی ہے تو آپ، اور مختلف بیماریاں جو بنتی ہیں نا وہ پیٹ کے ذریعے ہی بنتی ہے، اگر ہم کھانا سے ہمارا صحیح نہیں ہے، صحیح ٹائم پر کہیں نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ رات کا کھانا ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہو گیا، یعنی ہم یا پھر زیادہ باہر کی چیزیں کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں، تو اکثر بیماریاں جو بنتی ہیں وہ زیادہ پیٹ سے ہی بنتی ہے۔ تو اب دیکھیں سائنس نے اس پر ریسرچ کیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کا کیا مطلب ہے، تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ کیونکہ سیدھے ہاتھ سے پازیٹیو ریز نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور الٹے ہاتھ سے نگیٹیو ریز نکلتی ہے۔ اگر ہم اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بہت ہوتا ہے کہ مطلب کسی کسی کو نا عادت ہوتی ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہی مطلب سب کچھ چیز کرنے کی، جیسے وہ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، الٹے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں، کیونکہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سیدھا ہاتھ سے کھانا ہے الٹا ہاتھ سے کھانا ہے، لیکن جب آپ ان کو سکھائیں گے تو وہی انشاءاللہ آپ وہی کریں گے جو آپ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب اکثر کیا ہوتا ہے ہم بچپن میں زیادہ دھیان نہیں دیتے تو وہ ایسی ہی عادت بن جاتی ہے آگے، پھر وہ اب عادت جو بن جاتی ہے وہ تو پھر زیادہ چھوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ ان دو چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ مطلب گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو غافل ہو جاتا ہے، غافل اللہ محفظنا منہ، اللہ ہم سب کی غفلت سے حفاظت کرے۔ غافل ایسا ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو ظاہر چیزیں بھی دھوندھی نظر آتی ہیں، کہ اس کو اگر حق بات اس کو کوئی بتا رہا ہے، حق بات اس کو دکھ رہی ہے، وہ بھی اس کو نظر نہیں آتی، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کے مطلب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، قرآن اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہ اب ان کے دلوں پر خیر اور شر کا کچھ بھی اثر نہیں پڑنے والا۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جن کو علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی غلط چال رہے ہوتا ہے، ان کی زیادہ خطرناک پکڑ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑو گی تو تم کبھی نہیں گمراہ ہونے والے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہے؟ قرآن، پہلی کیا ہے؟ قرآن، دوسرا سنت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچیں، لیکن فتنے کی کہیں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دجال کے فتنوں سے بچائیں، پہلے ہم آج کل کے جو فتنے چل رہے ہیں ان سے تو بچیں نا۔ ایک سب سے بڑا فتنہ کیا چل رہا ہے آج کل کے، میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے فی الحال، فتنے بہت سارے ہیں، بہت زیادہ فتنوں کا ہی دور ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب ایک فتنہ کیا چل رہا ہے؟ میوزک کا فتنہ، میوزک اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے، یعنی میوزک ہم لوگ مطلب جیسے ہم نے میوزک سننا چھوڑ دیا ہے، ہم نے میوزک میں گانے سننے چھوڑے ہیں، سانگ سننے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میوزک کو بھی کوئٹ نہیں کیا ہے، میوزک کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ خود غور کریں، میں نے خود غور کیا، بہت اکثر ایسی ویڈیوز، بہت ساری ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ آگے تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، ریل میں حدیثیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے، گٹار ہے، پیانو ہے، یا پھر کچھ فلوٹ ہے، اس کے حوالے سے مطلب اتنا زیادہ یہ میوزک اتنا زیادہ فتنہ بن چکا ہے، حالانکہ یہ میوزک جو ہوتا ہے نا شیطان کے وہ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، کہ میوزک جو ہوتا ہے، پیانو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کو کہیں سے میوزک کی آواز آتی تھی نا تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے،
جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ان کی مغفرت کریں، وہ بتاتے ہیں وہ سنگر تھے، بٹ وہ پھر بعد میں الحمدللہ اللہ ان کو ہدایت دی، وہ دین کے راستے پر آ گئے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میوزک ایک ایسا زہر ہے کہ ابھی اگر آپ 2 گھنٹے کا بیان سن کر جائیں، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کا آپ نے اسلامک 2 گھنٹے کا آپ نے اسلامک لیکچر لیا، ٹھیک ہے، اور ابھی جا کر آپ 2 منٹ کا کوئی گانا میوزک سن لیں، جتنا بھی آپ نے وہ سنا سارا ختم. مطلب ایسا زہر ہے کہ بالکل کچھ، یعنی وہ جو نور آپ کو علم کا ملا تھا نا، وہ بالکل سارا ختم ہو جائے گا. ایسا علم، مطلب اس میں میوزک میں ایسا زہر ہوتا ہے. تو میوزک سے بہت زیادہ بچیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلامک ریل ہے، اکثر نعت میں بھی بہت زیادہ میوزک آ رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اپنی حفاظت کرنی ہے. تو فتنے کی کہیں کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے تو سنتوں کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں فرماتے تھے، سب وہی ہوتا تھا، سب مطلب وہی بتاتے جو مطلب اللہ ان کو کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ کھانا رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اور دوسری کیا ہے کہ کھانے میں پھونک نہیں مارنی ہے، ٹھیک ہے. کھانے کی سنتیں جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ، آپ لوگوں نے تو لکھی ہوئی بھی ہوگی، کیونکہ سنتیں ہم بتاتے بھی ہیں ایوری فرائیڈے، استادہ بتاتی ہیں. تو کھانے میں پھونک نہیں مارنی ہے، یہ سنت ہے کہ کھانے میں پھونک نہیں مارنی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے کہ کھانے میں پھونک نہیں مارنا ہے. تو اس کا مطلب، اس کا کیوں منع کیا گیا ہے کہ انسان جب کھانے پر پھونک مارتا ہے نا، تو اس کے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ میں بہت سارے جرمز ہوتے ہیں. تو جب انسان پھونک مارتا ہے نا، تو پھونک کے ذریعے کھانے میں جرمز بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں کراہت کی گئی ہے کہ یہ مطلب ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے یہ، کہ بالکل نہیں، مطلب یہ پسند نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے یہ، لیکن یہ اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کھانے پر پھونک ماریں، ٹھیک ہے. اس کو پہلے ہی سائڈ میں نکال کر ٹھنڈا کر دیں، مطلب رکھ دیں اس کو تھوڑا سا پہلے ہی سائڈ میں نکال کر رکھ دیں اگر گرم ہے، لیکن پھونک نہیں مارنی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبوب کی پسند کا خیال رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے. اور محبوب وہی ہے رحمت للعالمین پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تیسری سنت کیا ہے؟ مل کر کھانا کھانا، یعنی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبت نہیں ہے، لڑائی ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سنتیں نہیں ہیں. مل کر کھانا کھائیں گے، ایک دوسرے کو جب ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، ہنسی مذاق بھی ہوگی، الحمدللہ باتیں بھی ہوں گی، محبت بڑھے گی. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب الگ ہی ماڈرن زمانہ آ رہا ہے کہ برکت ہی نہیں، گھر میں محبت ہی نہیں رہی ہے. ایک آ رہا ہے، اب وہ کھانا کھا رہا ہے، دوسرا آیا دوسرا کھا رہا ہے. کوئی اپنے ٹائم پہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی 2 بجے کھا رہا ہے، کوئی دوپہر کھانا 4 بجے کھا رہا ہے نا. جو مطلب اپنے اپنے موڈ کے حساب سے سب کھا رہے ہیں، حالانکہ ایک وقت فکس ہونا چاہیے کہ اس ٹائم سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، بالکل. اور الحمدللہ برکت بھی ہوتی ہے، پھر اتنی محبت بھی ملتی ہے. اب پہلے تو لیجیے کہ ایک پروفیسر نے اس ریسرچ کیا ہے کہ جب لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں تو سب کے جرمز مل کر نقصان نہیں پہنچا پاتے، اور اکثر کھانے میں شفا بن جاتے ہیں. کچھ کے جرمز مطلب لائک یو کین سے کہ جب وہ جرمز مل کر ساتھ ملتے ہیں نا، تو وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے، اور اکثر کھانے میں شفا بن جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے میں شفا بن جاتے ہیں. دیکھیں کتنا زیادہ فائدہ. پتہ ہے آج نا جو یہ انگریز ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے اس میں الجھا دیا، اور یہ ہمارا طریقہ ہم سے لے گئے. ہمیں کہہ دیا تم اسکرولنگ کرو، ہمیں کہہ دیا کہ تم انسٹاگرام چلاؤ، ہمیں کہہ دیا کہ تم اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس پر اب یہ کرو. اب ہمیں کہہ دیا کہ تم ایسے یہ پردہ، یہ حجاب کو چھوڑ کر یہ والی ڈریس پہنے. ہمیں تو مطلب اپنے کلچر میں الجھا کر یہ ہم سے طریقے لے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں بہت فائدے ہیں، اگر یہ اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو انہوں نے ہمیں اپنی چیزوں میں الجھا دیا، اور ہم سے ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لے گئے. وہ دیکھیں کتنا ریسرچ کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہو کہ جو لوگ ریورٹ کرتے ہیں، یعنی جو انگریز ہوتے ہیں جو ریورٹ کرتے ہیں باہر کنٹری سے، فارن کنٹری سے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. ایک الگ ہی ان کے ایمان، مطلب ایک ایمان پختہ ہوتا ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. ہم لوگ آج بس غیبتوں میں، گناہوں میں اور نافرمانی والی زندگی میں رہ گئے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنائے. چوتھا ہے کہ کھانے کو چبا چبا کر کھانا ہے
ہے نا؟ یہ سنت میں ہے کہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اپنی امیوں سے یا اپنی بہنوں سے، بڑی بہنوں سے، اینی تھنگ، کسی سے بھی، کہ کھانے کو چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ریسرچ ہے کہ جب بندہ کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتا تو اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم چبا چبا کر صحیح نہیں کھا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، وہ ہمارے دانت خراب ہو رہے ہیں، اور دانت بہت ضروری ہیں، ہم پھر کھائیں گے کیسے آگے جا کر؟ اور میں نے ایک چیز یہ بھی سنی تھی کہ جب آپ ایسے ہی اس کو صحیح طرح سے نہیں چبا کر اس کو کھائیں گے، ایسے ہی مطلب آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں چبایا اور اس کو ایسے ہی نگل لیا، تو پھر نا مطلب ہاضمے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے مشینز جو بنائی ہیں اندر، جو کھانے کو ہضم کر رہی ہوتی ہیں، اس میں پرابلم آتی ہے کیونکہ وہ صحیح سے بھی چبایا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کھانے کو چبا چبا کر کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ پانچواں ہے کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج کل تو ڈائننگ ٹیبل چل رہی ہے، اچھے خاصے ٹیک لگا کر کھانا کھائے جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر تو کھانا کھانا تو لائک بہت نیچ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں، کیونکہ آج ہم لوگ اپنی میں الجھ گئے کہ میں نیچے بیٹھ کر کھاؤں، نہیں، اپنی یہ جو اب خود کی نفس کے جو پجاری ہوتے ہیں نا، پھر وہ اپنی میں الجھ جاتے ہیں کہ میں کیسے نیچے بیٹھ سکتی ہوں، میں کیسے کسی کی سن سکتی ہوں، مجھے کوئی کچھ کیوں کہہ سکتا ہے؟ کہ لسٹ میں اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھنا، یہ نفس کی جو بڑائی ہوتی ہے، نفس کو اپنی بڑائی، اپنی تعریفیں خود بہت پسند ہوتی ہے، تو اس سے حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں عاجز بنا دیجیے، ہمیں عاجزی دے دیجیے، اللہ عاجز بندوں کو پسند کرتا ہے۔ عاجز مطلب اپنے آپ کو نیچا سمجھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میں کہتی ہوں اکثر کہ اگر آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی چڑھ جائیں نا، ہے نا، ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی آپ نے فتح کر لیا، تو تب بھی یہ کہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یہ مجھ سے اللہ نے کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا، کسی کا جھوٹا کھا لینا، دسترخوان پہ سے اٹھا کر کھانا کھا لینا، یہ چیزیں عاجزی میں آتی ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور ہم کچھ ہے ہی نہیں، لیکن ہم لوگوں نے، ہم نفس نے ہمیں کہہ رکھا کہ تو بہت کچھ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اللہ کا جو بھی دیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں نا تو وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے، ایک دو منٹ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائے نا، تو پھر بس اللہ ہی بہتر جانے کہ ہمارا کیا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو کھانا ٹیک لگا کر نہ کھائیں، کھانا، اب دیکھیں کھانا ٹھیک سے نہیں چبا کر کھائیں گے تو سلائیوا اچھے سے مکس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے جو زبان پہ جو سلائیوا آتا ہے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نیوٹریشن ایبزورب نہیں ہو پاتے، جو سلائیوا میں جو نیوٹریشن ہوتے ہیں، جو اللہ نے جو یہ تھوک جو بنایا نا، یہ کوئی فضول نہیں ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے حکمت، اور بہت بڑی حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں نے شاید ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص تھے وہ، کہ وہ مطلب ان کی زبان پر نہیں سلاوا نہیں بنتا تھا، یہ جو تھوک جس کو ہم فضول سمجھتے ہیں، کبھی آج تک اس کے اوپر نظر بھی نہیں گئی ہوگی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کتنی بڑی، کہ ان کی زبان پر سلاوا نہیں بنتا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ مطلب روئی کو پانی میں ڈبویا اور اپنی جیبھ پر لگا رہے ہیں، اپنی زبان پر لگا رہے ہیں، وہ بار بار یہ کریں گے، روئی کو پانی میں ڈبوتے اور زبان پر لگاتے، روئی کو پانی میں ڈبوتے زبان پر لگاتے، تو ایک شخص ان کو بہت دیر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، تو جب وہ دیکھتے ہی رہے تو انہوں نے جا کر مطلب پوچھا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، یہ تم پانی میں روئی ڈبو کر کیا مطلب بابا اپنی زبان پر کیوں لگا رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زبان پر یہ سلائیوا، یہ جو تھوک ہوتا ہے یہ نہیں بنتا، اگر میں اپنی زبان پر یہ پانی نہیں لگاؤں تو میری زبان میرے تعلق سے چپک جائے گی، مطلب ایسا لگتا ہے مجھے کہ وہ شاید اسی کام پہ رہتے ہوں گے کہ بار بار پانی لگانا زبان پر، کیونکہ وہ نئی زبان مطلب لگائیں گے تو وہ تالو سے چپک جائے گی، اور پھر وہ کچھ نہیں مطلب ایک طرح سے بول بھی نہیں پائیں گے صحیح سے، نا؟ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے یہ، تو بس وہی آیت یاد آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو کھانا کو اگر ہم چبا چبا کر نہیں کھا رہے ہیں تو دیکھیں کتنا زیادہ اس میں نقصان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دانت خراب ہو رہے ہیں، ہمیں وہ جو نیوٹریشن ہے وہ ایبزورب نہیں ہو پا رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے معدے میں جا کر یہ ڈائجسٹو سسٹم کو نا یہ خراب کر دیتے ہیں، صحیح سے ڈائجیشن نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی یہ کہ ہاضمے میں پرابلم ہوتی ہے،
تو جو ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے نا اس کو خراب کر دیتا ہے، لیور کو خراب کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چھٹی ہے کہ اب انگلیوں کو کیوں چاٹنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا اب تو کوئی چاٹتا بھی نہیں ہوگا، بہت کم ہوں گے ایسے کہ انگلیوں کو چاٹنا، کیونکہ اسپون چل گئے ہیں الحمدللہ، سنتیں کہاں رہی ہیں۔ لیکن ہم اگر آپ اب سن رہے ہیں تو اب یہ نیت کر لیں کہ آپ جو بتا رہی ہیں انشاءاللہ اب ایسے ہی کرنا ہے اور دوسروں تک یہ چیزیں پہنچانی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھانے میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو آپ مطلب زیادہ کو مطلب سمیٹ نہ ڈالیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ انگلیاں نہیں چاٹیں گے تو آپ مطلب بہت سی چیزیں محروم رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جڑوں سمیت نہ مطلب ڈالیں، مطلب زیادہ نہ کریں، کیونکہ اکثر جڑوں میں نا جم سٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتویں ہے کہ ایٹ لیس، کم کھائیں۔ ریسرچ سے پتہ لگا ہے کہ آپ جب کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، آپ کی روحانی رزق پہ بھی اثر پڑتا ہے آتا ہے۔ آپ خود دیکھنا، جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو کیسے سستی سی یاد آتی ہے، مطلب کچھ کرنے کا زیادہ دل بھی نہیں کرتا، ایسا دل کرتا ہے بس لیٹ جاؤ اب تو، جب زیادہ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہے ان میں مطلب یہ ریسرچ ہے کہ کم کھائیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا کہ مطلب تین حصے ہیں، ایک تو پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے اور کھانے کے لیے۔ ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم تینوں کھانے سے ہی بھر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں سانس بھی نہیں آتا، پھر ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا مطلب جب آپ کو لگے کہ بالکل اب پیٹ فل ہونے والا ہے، میں بالکل فل ہونے والی ہوں، تو تھوڑا سا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو کم کھانا اسٹارٹ کریں آپ، انشاءاللہ آپ کو دیکھنا کتنا آپ ایکٹیو سے رہیں گے آپ، اگر زیادہ کھائیں گے نا تو سستی آئے گی۔ اور آٹھویں سنت کیا ہے، سوری نویں، کہ قیل اللہ کریں۔ قیل اللہ کہتے ہیں کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، ٹھیک ہے۔ فون نہیں چلانا ہے، ریسٹ لینا ہے پراپر، ٹھیک ہے۔ ہم کیا ہوتے ہیں کھانا کھا کر فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ عادتیں ہم سب میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو کوئٹ کرنی ہے، اس کو چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا ہے یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے حوالے سے بھی سائنس سے بہت ریسرچ ہے کہ ایک شخص تھے تو وہ نے مطلب کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹتے تھے ایسے ہی، تو وہ مطلب انہوں نے ایک دن غور کیا کہ وہ سوچنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مطلب یہ اگر میں نے مطلب کھانے کے بعد تھوڑی دیر مطلب لیٹنا، جو میں لیٹتا ہوں کھانے کے بعد جو کیلولا کرتا ہوں، اس کو اگر میں چھوڑ دوں تو مطلب کیا مطلب نقصان ہوں گے۔ تو انہوں نے جب وہ چھوڑا تو ان کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی تھی، ہارٹ کی بیماری، اتنی بڑی بیماری بن سکتی ہے یہ۔ تو پیانو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نا ایک ایک بہت ہی بڑے بڑے فائدے ہیں ایک ایک سنت پر، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ سنت بہت بہت مین ہے، سنت بہت ہی زیادہ مین ہے، اور افسوس کہ آج ہمارے معاشرے سے بالکل نکل چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اب ہم نے زندہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سنوا رہے ہیں تو کیوں سنوا رہے ہیں، اللہ ایسے تھوڑی نہ سنوا رہے ہیں، آپ لوگ کیوں جوائن ہوئے ہیں، کتنے سارے کتنوں کے پاس یہ لنک گیا ہوگا، لیکن جوائن آپ ہی کیوں ہیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتوں کو زندہ کریں، تو انشاءاللہ ہم نے سنتیں زندہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں باہر آپ جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں تو وہاں بیٹھ کر پانی پئیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی مختلف طریقے میں نے آپ کو یہ سنتیں بتائی ہیں، انگلیاں چاٹنا اور کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا، یہ چیزیں یہ سنتیں آپ نے زندہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بے وقت نہ کھائیں، کھانا بے وقت نہ کھائیں، یہ بہت عام چکے ہیں، یوتھ جنریشن جو ہے ہماری، الحمدللہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی وقت پر کھا لیتے ہیں، پر جو یوتھ آج کل کے جو نوجوان ہیں، الحمدللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، وہ بے وقت یعنی رات کا کھانا 10 بجے، اور باہر کی جو مطلب جو شہر ہے الحمدللہ ان میں دوپہر کا کھانا، جو صبح کا جو ناشتہ ہے وہ 12 ساڑھے 12 بجے ہو رہا ہے، پھر دوپہر کا کھانا جو ہو رہا ہے وہ 4 5 بجے، پھر وہ رات کا کھانا 10 بج رہا ہے، 11 بج رہے، 12 بجے کھا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے پھر وہ ہاضمے میں پرابلم آ رہی ہے، ڈائجسٹو سسٹم میں وہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں پرابلم آ رہی ہے، لیور خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کی بیماریاں بن رہی ہیں، کیونکہ جب بے وقت کھانا کھایا جا رہا ہے وہ صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ نے جس مطلب جو ہماری جو باڈی کی جو مشینیں ہیں ان کو جو مطلب جس وقت میں حکم ملا ہے کہ اس میں صحیح کرنا ہے، وہ اس کو صحیح ٹائم پر نہیں مل رہا ہے، وہ مشین صحیح کیسے وہ کریں گی، کھانا کھا کر فوراً لیٹ جانا، رات کو ہم دیر سے کھانا کھاتے ہیں فوراً سے، پھر اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ
بالکل مغرب کے بعد کھانا کھا لیا جائے، پھر اس کے بعد چہل قدمی کریں تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، پھر اور اچھی طرح ہضم ہو جائے گا۔ بٹ کیا ہوتا ہے رات کو جب لیٹ کھانا کھاتے ہیں، پھر کھانا کے بالکل کھانا کھا کر ڈائریکٹ لیٹ جاتے ہیں، پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے، لیور خراب ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں اللہ حافظ نہ کیا کیا بیماری بن جاتی ہیں۔ تو بس ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیلدی کھانا کھائیں، ہیلدی چیزیں کھائیں، ٹھیک ہے؟ فروٹس ہو گئے، سبزیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹس ہو گئے، اور مطلب ان چیزوں پہ زیادہ کریں۔ فاسٹ فوڈ کو کوئٹ کریں، یہ بہت بہت ہی زیادہ باڈی کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہم سب نے بہت کچھ کرنا ہے، بہت سارا ہے، ہم نے بہت دین کا کام کرنا ہے، ابھی ہم نے بہت ساری اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، کہیں پر بھی جا رہے ہیں وہاں پر سنتیں زندہ کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے، خود کو سدھارنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اگر ہماری صحت خراب ہو گئی، پھر پھر کیسے ہوگا؟ پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تو ہم نے بہت ساری عبادتیں کرنی ہیں، تو ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہم صحیح کھانا نہیں کھائیں گے، اپنی باڈی کو جو صحیح غذا نہیں دیں گے، تو پھر وہ باڈی کیا ہے، وہ خراب ہو جائے گی، وہ جو سسٹم ہے وہ سارے خراب ہو جائیں گے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر دوائیوں پر زندگی چلتی ہے، وہ دوائی کا کوئی فائدہ تھوڑی نہ دے۔ اگر دوائی دیکھیں، دوائی میں سے صرف وہ 40 یا 50 مطلب پرسینٹ وہ فائدہ دیتی ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے نا، وہ لنگس کو خراب کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں، میں نے خود میری الحمد للہ خود نظروں میں ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب دوائیاں ان کی چل رہی شروع سے، اللہ ان کو شفا دے، تو ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں دوائیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ دوائیاں بھی کوئی زیادہ شفا نہیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے جو غذا ہے اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے صبح کو اٹھ کر آپ کیا کریں، یہ سنت ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب گنگنا پانی یعنی ہلکا سا جب گرم پانی کر کے اس میں شہد، 1 چمچ شہد ڈال کر اس کو پیے، بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ڈاکٹر بھی اکثر بتاتے ہیں کہ صبح کو گرم پانی پینا چاہیے، زیادہ گرم پانی نہیں پینا ہے، ابلا ہوا نہیں پینا ہے، ہلکا سا نیوا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا نارمل، کہ آپ اس کو پی لیں، اتنا گرم تھوڑا سا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں، ٹھیک ہے؟ باڈی ایکٹیو رہے گی آپ کی انشاءاللہ، جب آپ ایکسرسائز کریں گے نا تو باڈی ایکٹیو رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ناشتہ، اچھا ناشتہ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر کیا، پھر 10 11 بجے قریب تو کچھ پھل وغیرہ کھا لیں، سیب کھا لیں، جو بھی آپ کے یہاں موجود ہے وہ کھا لیں، پھر 12 1 کے قریب دوپہر کا کھانا لے لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیلولا سوری پہلے ظہر کے کھانا کھا لیں، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر کیلولا کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر شام کو کچھ تھوڑا سا کچھ اچھی چیز لے لیں، ہیلدی ہی چیزیں، ٹھیک ہے؟ سلاد وغیرہ بنا کے کھا لیں، فروٹ چاٹ بنا لیں، ہے نا، ہیلدی چیزیں، ٹھیک ہے؟ پھر مغرب کے بعد اپنا رات کا کھانا کھائیں انشاءاللہ۔ جب آپ یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ میں نے خود سے نہیں بتائے، یہ طریقہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ ان پر آ گئے نا، اگر ہم ان پر انشاءاللہ اگر ہم آ گئے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ، تو کبھی بیماری نہیں ہو سکتے، مجال ہے کہ بیماری ہمارے قریب بھی آ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار یہ والا معاملہ ہو رہا ہے ہمارا، ہم بیماریوں کو خود کہتے ہیں کہ آ جائیے ویلکم یہ والا ہمارا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اب نہیں، بس اب بیماریوں کو تھوڑا سائڈ کریں، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے، دین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو ہیلدی اپنا روٹین بنائیں، ٹھیک ہے؟ بیچ بیچ میں آپ پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کتنا ایکٹیو محسوس کریں گے، سستی کیسے دور ہوگی یہ، اور آپ کا ہاضمہ بھی صحیح رہے گا، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی رہیں گے انشاءاللہ، صحت یاب رہیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو تندرستی دے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہوا، ہمارا درس بھی مکمل ہوا، وقت زیادہ بھی ہو گیا، معذرت کے ساتھ۔ اللہ بس ہمیں توفیق دیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بنیں، اخلاص کے ساتھ ان کی سنتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ چلے، ہمارا درس مکمل ہوا، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔